Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, our today topic and sound chapter is speed of sound. کہ ساؤنڈ کی سپیڈ مختلف میڈیم میں کتنی ہوتی ہے اور ہم سپیڈ آف ساؤنڈ کو کیسے معلوم کریں گے اور وہ کیا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے سپیڈ آف ساؤنڈ افیکٹ ہوتی ہے۔ سپیڈ آپ لوگوں نے 9th میں پڑھا ہے کہ سپیڈ ہم کہہ سکتے ہیں دا ڈسٹینس ٹریول پر یونٹ ٹائم، کہ سپیڈ کو ہم کہہ سکتے ہیں یونٹ ٹائم میں ایک آبجیکٹ جتنا فاصلہ کور کرتی ہے اس کو ہم سپیڈ کہتے ہیں۔ یہاں پر ہم یوں لکھ سکتے ہیں سپیڈ ایکول ٹو ڈسٹینس ڈیوائڈ بائی ٹائم، یا وی ایکول ٹو ایس ڈیوائڈ بائی ٹی۔ یہ تو ہمارے پاس سپیڈ کا فارمولا۔ سپیڈ آف ساؤنڈ اگر ہم آبزرو کرتے ہیں تو ڈفرینٹ میڈیم میں ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ ایئر میں سپیڈ آف ساؤنڈ ہمارے پاس ہوتی ہے 340 میٹر پر سیکنڈ۔ اس کے مقابلے میں لیکوڈ میں سپیڈ آف ساؤنڈ 5 ٹائم زیادہ ہوتی ہے، 5 گنا زیادہ ہوتی ہے، تو راؤنڈ اباؤٹ یہ ہوتی ہے 1450 میٹر پر سیکنڈ، جبکہ سولڈ میں ایئر کے مقابلے میں 15 ٹائم زیادہ ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے 5130 میٹر پر سیکنڈ۔ اب اگر ان تینوں میڈیم کو دیکھیں تو ٹوٹل ڈیپینڈ اپون دا نمبر آف مالیکیول، کیونکہ ہم کہتے ہیں آواز تب پیدا ہوتی ہے وین اے باڈی وائبریٹ، اور یہی وائبریشن ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتی ہے ڈیو ٹو کولیجن آف مالیکیول۔ تو جس میڈیم میں بھی نمبر آف مالیکیول زیادہ ہوں گے اور دا انٹر مالیکیولر ڈسٹینس کم ہوگی، اسی میڈیم میں آواز کی رفتار زیادہ ہوگی۔ ساؤنڈ ول بی ٹریول ود میکسیمم سپیڈ۔ ان تینوں میڈیم کو اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ انٹر مالیکیولر ڈسٹینس ایئر میں ہوتی ہے، مین گیس میں ہوتی ہے۔ گیس میں انٹر مالیکیولر ڈسٹینس زیادہ ہوتی ہے، مالیکیول آر فار فرام ایچ ادر، تو ان کی کولیشن بھی اسی کے مطابق ہوتی ہے مالیکیولوں کی۔ اگر ہم لیکوڈ دیکھیں، پانی دیکھیں، پانی میں لیکوڈ میں انٹر مالیکیولر ڈسٹینس گیس کے مقابلے میں بہت ہی کم ہوتی ہے، مالیکیول آر ویری کلوز ٹو ایچ ادر، تو ان کی کولیشن آسانی سے ہوتی ہے اور وہی وائبریشن ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے ٹریول کرتی ہے۔ اگر ہم آبزرو کریں پانی کے اندر کسی بھی چیز کو ٹکرا دے اور اس کے اندر ایسا کوئی سچویشن بنا دے کہ اس میں ہم ساؤنڈ کو ریسیو کر لے، تو آواز ہم تیز ریسیو کریں گے، جلدی ریسیو کریں گے، کیونکہ molecule are very close to each other and their speed will be maximum of sound. سالڈ ہے، سالڈ میں آواز کی رفتار ان دونوں میڈیم سے بہت زیادہ ہوتی ہے، مین گیس اور لیکوڈ سے۔ گیس کے مقابلے میں سالڈز میں آواز کی رفتار 15 ٹائم ہوتی ہے، 5130 میٹر پر سیکنڈ۔ اگر ہم ایک ریل کی ٹریک پہ اس کو ایکسپیریمنٹ کر لے، اس پہ کان رکھ دے، تو بہت دور سے بھی ہمیں ٹرین کی آنے کا پتہ چلے گا، کیونکہ molecule are very close to each other. They will be vibrated quickly. They will be vibrated rapidly. So the sound will travel faster, very faster as compared to liquid and gas, and we will detect the sound of coming train earlier, very earlier.
اس آواز کو ہم میجر کیسے کریں گے؟ ایز ان یور بک ہم اس کو ایک سمپل ایکسپیریمنٹ ایکو کی مدد سے فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایکو آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ جب ایک آواز ایک پہاڑ، ایک چٹان، ایک دیوار کے ساتھ ٹکرانے کے بعد ریفلیکٹ ہو کے آتی ہے اور وہی آواز آپ سن سکتے ہو، اسی کو کہتے ہیں ایکو کہتے ہیں۔ اگر ہم یوں سچویشن لے لیں، یہ ایک پہاڑ لے لیں، چٹان لے لیں اور یہاں پر ایک آبزرور لے لیں، یہ ایک آبزرور ہے، تو اس ایکسپیریمنٹ کی مدد سے ہم آواز کی رفتار معلوم کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ ایکو جو ٹائم ہے وہ آبزرور تک پہنچنے میں 0.1 سیکنڈ لیتا ہے، اور یہ ایک پہاڑ ہے، اس کو درمیان فاصلہ ہم معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں میٹر ٹیپ کی مدد سے کہ لیٹ دا ڈسٹینس بٹوین دس از 17 میٹر، اور پھر ہم ایک اسٹاپ واچ کی مدد سے آواز کا ٹائم نوٹ کرتے ہیں کہ جب یہ شاؤٹ کرتا ہے اس پہاڑ سے ٹکرانے کے بعد واپس وہ اس کو ریسیو ہوتا ہے کتنا ٹائم لیتا ہے۔ اٹ ول ٹیک دا ٹائم 0.1 سیکنڈ۔ 0.1 سیکنڈ اس نے ٹائم لیا، اور فاصلہ ہم نے معلوم کیا ہے میٹر ٹیپ کی مدد سے کہ اس آبزرور اور پہاڑ کے درمیان فاصلہ 17 میٹر ہے۔ تو اب یہ فارمولہ ہم یوز کرتے ہیں V = S/T۔ S/T، S ہمارے پاس 17 میٹر، یہاں پر میں نے 2 کے ساتھ ملٹیپلائی کیا ہے کیونکہ اس آواز نے ڈبل فاصلہ کور کیا ہے، ایک آبزرور سے پہاڑ تک اور پھر پہاڑ سے آبزرور تک، تو اس نے ڈبل فاصلہ کور کیا ہے، تو 17 کو ہم ڈبل کر دیتے ہیں، 17 × 2 / ٹائم 0.1 سیکنڈ۔ اس کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کر لے، 34 / 0.1، تو اٹ از 340 میٹر پر سیکنڈ۔ This is the speed of sound which we have calculated at 20 degree centigrade۔ اب یہاں پر میں نے ٹیمپریچر لکھا ہے 20 ڈگری سینٹی گریڈ، تو ساؤنڈ افیکٹ ہوتی ہے ڈیو ٹو چینج ان ٹیمپریچر۔ اگر ٹیمپریچر انکریز ہوگا اسپیڈ آف ساؤنڈ از انکریزڈ، ٹیمپریچر ڈیکریز ہوگا اسپیڈ آف ساؤنڈ از ڈیکریز۔ ایکسپیریمنٹ سے یہ بات سامنے آئی ہوئی ہے، یہ پروف ہوئی ہے کہ ایوری رائز ان ڈگری آف ٹیمپریچر the speed of sound increases 0.6 میٹر پر سیکنڈ۔ یعنی اگر ہم ٹیمپریچر 20 سے 21 ڈگری ہوگا، 1 ڈگری انکریز ہوگا، اسپیڈ آف ساؤنڈ 340 سے انکریز ہوگا 0.6 میٹر پر سیکنڈ۔ تو ٹیمپریچر اور اسپیڈ آف ساؤنڈ کا آپس میں ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے، اسکوائر روٹ آف ٹیمپریچر، یعنی V is directly proportional to square root of temperature۔ آگے کلاسز میں اس کی پروف آئے گی جس کو آپ لوگ ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ اگر یہاں پر ایک سمپل ایک فارمولہ میں لکھتا ہوں کہ اسپیڈ آف ساؤنڈ V = 332 میٹر پر سیکنڈ پلس 0.6 ملٹیپلائڈ بائی ٹیمپریچر۔ اگر ٹیمپریچر انکریز ہوگا تو اسپیڈ آف ساؤنڈ اتنا انکریز ہوگا، پلس یہ ہم نے لکھا ہے دس از دا اسپیڈ آف ساؤنڈ ایٹ 0 ڈگری سینٹی گریڈ۔ 0 ڈگری پر اسپیڈ آف ساؤنڈ ہمارے پاس ہے 332 میٹر پر سیکنڈ۔ اب یہ انکریز ہوتا ہے ڈیو ٹو چینج ان ٹیمپریچر، ڈیو ٹو چینج ان ڈینسٹی آف این آبجیکٹ، کیونکہ ان تینوں میڈیم میں اگر ہم دیکھیں تو ان کی ڈینسٹی چینج ہوتی ہے۔ ایئر کی ڈینسٹی کم ہے ایز کمپیئر ٹو لیکوڈ، لیکوڈ کی ڈینسٹی کم ہے ایز کمپیئر ٹو سالڈ۔ تو جس میڈیم کی ڈینسٹی زیادہ ہوگی اس میں اسپیڈ آف ساؤنڈ بھی زیادہ ہوگی، جس کی ڈینسٹی کم ہوگی اسپیڈ آف ساؤنڈ بھی کم ہوگی۔ دیٹس دا اینڈ آف دس ٹاپک۔ تھینک یو ویری مچ۔